کل کی آیات میں آیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اپنا کارساز بنا لیتے ہیں تو یہ عقیدہ، یہ ان کی سوچ بہت غلط ہے۔ فاللہ هو الولی، اللہ ہی وہ کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آگے آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہی کارساز کیوں ہے؟ کیونکہ تم اس کی قدرت کو دیکھو۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ اس نے آسمان بنائے ہیں۔ ایک آسمان تو یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، 6 آسمان اس کے اوپر ہیں، ٹوٹل 7 آسمان بنائے، اور ان آسمانوں کے اندر پھر جو دوسرے سیارات اور چاند سورج لگائے وہ علیحدہ، پھر زمین کو بنانے والا، زمین کو بنایا، اس کے اندر درخت لگائے، پہاڑ لگائے، دریا لگائے اور مخلوقات لگائے۔ تو اتنی بڑی ذات پیدا کرنے والی ہے، بنانے والی ہے، وہ ہے کارساز، وہ ہے مالک الملک۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے، انسانوں کے جوڑے ہیں، انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اس کے جوڑے بنائے ہیں، عورتیں، اور اسی طرح فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جانوروں مویشیوں میں سے بھی جوڑے، ان کے بھی جوڑے ہیں تاکہ ان جانوروں کی بھی نسل باقی رہے۔ يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، پھیلاتا ہے، بکھیرتا ہے وہ تم کو اس میں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، نہیں ہے اس کی مثل کوئی چیز، اللہ کی ذات کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی بے مثل اور بے مثال ہے، وہ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی بے مثل اور بے مثال ہے، اپنے افعال کے لحاظ سے بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ کسی مخلوق کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے، کیوں کہ نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، وہ ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے کسی چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمانوں کی، زمینوں کی، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے اختیارات اسی کے پاس، وہ جیسے چاہے اپنا حکم دے کر جو ہے اس میں اپنا حکم جاری کر دیتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، مقرر کیا اس نے تمہارے لیے دین میں سے وہ دین کہ تاکید کی ساتھ اس کے نوح علیہ السلام کو، اور وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، اور وہ جو تاکید کی ہم نے ساتھ اس کے ابراہیم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ کہ قائم رکھو تم دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور نہ تفرقہ ڈالو اس میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کے نام لیے ہیں کہ جو دین ہم نے ان کو تاکید کے طور پر ہم نے کہا تھا یہ دین ہے تمہارے لیے، اسی طرح کا دین اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا اور مقرر کیا، اور فرمایا کہ اس دین کو مانو، اس کو تسلیم کرو، اس کو قائم رکھو، اس میں تفرقہ نہ ڈالو، کیونکہ بعض نبیوں کو ماننا، بعض کا انکار کرنا، یہ تفرقہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے کہ یہ سب نبیوں کو برحق مانتے، سب نبیوں، لیکن اب جس نبی کی اور اس کی شریعت کا جو اب چلے گا قیامت تک، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب شریعت، پہلی شریعتیں سب منسوخ ہوگی، اب صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک یہ چلے گی۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بھاری ہے مشرکوں پر وہ دعوت
جس کی تم دعوت دیتے ہو ان کو اس کی طرف۔ عقیدہ توحید خاص طور پر مشرکین پر بہت بھاری ہے۔ فرمایا جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی لمن ینیب، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اپنی طرف جس کو چاہتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف جو اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، نہیں انہوں نے تفرقہ ڈالا دین میں مگر بعد اس کے جو آ چکا ان کے پاس علم، بغیا بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی جو بعد میں جو اہل کتاب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پاس علم آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دین پیش کیا، برحق دین پیش کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اور اس کو نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے کہ یہ کیا ہمارا دین چھوڑ کر اس دین کا دعوت دی جا رہی ہے، ہم نے اس کو مان لی۔ فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر ایک بات نہ ہوتی جو پہلے ہو چکی ہے تیری رب کی طرف سے، الی اجل مسمى، ایک مدت مقرر تک، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہر شخص کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اگر یہ بات پہلے طے نہ ہوتی تو ان اہل کتاب کا فیصلہ یہی دنیا میں ہی ہو جاتا۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، بے شک جو لوگ وارث بنائے گئے اس کتاب کے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، البتہ شک میں اس سے تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اہل کتاب جو پہلے دین پر پہلی شریعتوں میں ایمان رکھتے تھے اور اس پہلی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ کے دین کا تذکرہ ہے کہ وہ آئیں گے اور ایک نئی شریعت لے کر آئیں گے، تو چاہیے تو یہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس پر ایمان لاتے، آپ کی شریعت کو تسلیم کرتے۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس زمانے سے لے کر آج تک عیسائی جو ہے اپنے دین پر قائم ہے، اسی کو بس مانے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ان کا فیصلہ دنیا میں کر دینا تھا، ان کو یہی پتہ چل جاتا کہ تم حق پر ہو یا غلط پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ لوگ البتہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، تردد انگیز شک میں، کہ اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک شک میں پڑے ہوئے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتے ہیں، سمجھ عطا کرتے ہیں، وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔